اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 2B اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں انشاءاللہ ہم مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح سے جمع بنانا جو ہے اس کی دہرائی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے 6 جو ہے ضمائر کو دیکھ لیتے ہیں جو اب تک ہم نے سیکھے۔ ہوا کیا معنی ہے؟ ہوا مین وہ ایک، ہم وہ یعنی وہ سب، سب، اور انتا آپ یعنی ایک، اور انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ تو یہ ہمارے 6 ضمائر ہیں، یہ ہمارے انشاءاللہ جو ہے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے سلیبس میں۔ یہ بنیاد ہے، ان کا کنسپٹ آپ کو پکا ہونا چاہیے۔ ہوا ہم دائیں سائڈ پہ ہم اشارہ کرتے ہیں، انتا اور انتم کا سامنے کرتے ہیں، آنا اور نحنو کا اپنی طرف کرتے ہیں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ مثلا ایک سوال اگر میں کروں من ہوا، تو جواب ہوگا ہوا مسلم۔ جو چیز ہوا کے بارے میں سوال میں ہے وہی جواب میں ہوتی ہے، صرف سوالیہ لفظ جو ہے وہ ہاں یا نہ سے بدل جاتا ہے۔ من کی جگہ ہو کوئی لفظ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ من ہوا مسلم۔ اور یہی سوال اگر ہم ایسے کریں من ہم، تو اب جواب کیا ہوگا؟ ہم مسلم۔ 2 چیزیں تبدیل ہوئی، ایک یہ ہے کہ ہم کی جگہ ہم آیا، اب ہوا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے ہم جمع ہے تو اس لیے اس کے ساتھ جو لفظ آیا ہے وہ مسلم جمع آیا ہے۔ اب ہم نے کل جمع بنانا سیکھ لیا تھا نا، تو اس لیے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ واؤ والا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جمع کا ہے، اور مسلم جو ہے یہ واحد ہے۔ ہوا واحد ہے تو مسلم واحد آیا، ہم جمع ہے تو اس کے ساتھ لفظ جو ہے وہ جمع مسلم ہو جایا۔ اور اگر میں یوں پوچھوں کہ من انتا، آپ کون ہیں، تو ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے کہ میں مسلم ہوں، تو لہٰذا یہ آپ جو ہے یہ میں سے بدل جاتا ہے، یعنی انتا جو ہے وہ آنا سے بدل۔ تو دیکھیے اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ آنا مسلم۔ انتا واحد ہے، آنا بھی واحد ہے، اس لیے ان کے ساتھ لفظ مسلم واحد ہے۔ اور اگر میں یوں پوچھوں من انتم، آپ سب کون ہیں، تو یہ جمع ہے، انتم جمع ہے، تو جواب جو ہے انتم کے لیے کیا آئے گا؟ نحنو۔ نحنو جو ہے وہ کیا ہے؟ جمع کا، تو ہم کہیں گے نحنو مسلم۔ ہمارا پورا جو ہے جتنا بھی عربی بول چال کا حصہ ہوگا اس میں ہم اسی ترتیب سے چلیں گے۔ ہوا ہم جب سوال میں آئے گا جواب میں ہوا ہم ہی رہے گا، اور جب بھی سوال میں کبھی انت آئے گا تو وہ ہمیشہ جواب میں آنا میں تبدیل ہو جائے گا، اور انتم جو ہوگا وہ جواب میں نحنو میں تبدیل۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر سوال کسی واحد کے بارے میں آ رہا ہے، جیسے ہوا ہے، انتا ہے، آنا ہے، تو اس کے ساتھ جو اسم آئے گا وہ واحد آئے گا، جیسے یہاں مسلم ہے، ہوا مسلم، انتا مسلم، آنا مسلم۔ اور اگر وہ جمع کا صیغہ ہے جیسے ہم ہے، انتم ہے، نحنو ہے، تو اس کے ساتھ جو لفظ آئے گا وہ جمع آئے گا، تو ہم یوں کہیں گے ہم مسلمون، انتم مسلمون، نحنو مسلم۔ بس یہ اتنی سی بات سمجھنی ہے، یہ آگے تو آپ کو انشاءاللہ عربی بول چال کے جتنے بھی آگے مکالمے آئیں گے ایمن 20ویں سبق تک وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا الفاظ یا کلمے کی عربی میں 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی لکھا ہوا لفظ عربی کا جو ہے وہ ان 3 میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو وہ اسم ہوتا ہے۔ اسم کا کیا مطلب ہے؟ کسی کا نام ہوگا، جیسے کتاب ہے، مکہ ہے، یا وہ صفت ہوگا، یعنی خوبی، خامی، جیسے مسلم، مومن، اچھا، برا، یہ جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ اور ان کی پہچان یہ ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں آپ الف لام دیکھیں تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، یہ اسم کی شروع میں۔ اور اگر شروع میں الف لام نہیں ہے تو اس کے آخر میں اگر یہ 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر میں سے کوئی ایک ہو، یعنی 2 پیش ہو
یا دو زبر ہو یا دو زیر ہو اسے تنوین، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اور اگر وہ جمع کا اسم ہے پھر اس کے شروع میں الف لام بھی ہو سکتا ہے، اگر الف لام نہ ہو تو آخر میں واو نون یا نون اور الف تا ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہے کیا ہے؟ اسم کی پہچان ہے علامت۔ اور پھر دوسرے قسم کا لفظ یا کلمہ جو عربی میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فعل یعنی ورب، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں کیا ہے؟ زمانہ پایا جائے۔ جیسے وہ گیا، وہ آیا، یہ کیا ہے؟ زمانہ ہے کہ ماضی کا زمانہ ہے۔ وہ کھا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ زمانہ ہے، حال کیا ہے؟ وہ جائے گا کیا ہے؟ مصدر۔ تو زمانے کے اندر وقت ہوتا ہے، تو یہ شرط ہے۔ تیسرا جو ہوتا ہے عربی میں حرف یا پارٹیکل ہوتا ہے جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، جملے بناتا ہے، فکرے بناتا ہے، اور اس کی مثالیں بھی، لی، من، فی، ان وغیرہ ہیں۔ تو آئیے اب ہم جو ہے ایک اور چیز سیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مسلم عام نام ہے، اس میں نکرہ ہے، عام نام۔ اگر اس کے شروع میں الف لام لگا دیں تو یہ کیا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے، خاص نام ہو جاتا ہے، پراپر نام ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ میں نے مسلم کے آگے جب الف لام لگایا تو یہ کیا بن گیا؟ المسلم۔ کیا تبدیلی آئی؟ وہ جو تنوین تھی وہ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک پیش رہ گیا۔ اگر یہاں دو زبر ہوتے تو ایک زبر رہ جاتا، اگر یہاں جو ہے دو زیر ہوتے تو ایک زیر رہ جاتا۔ تو یہ تبدیلی آتی ہے الف لام کے لگنے سے۔ کیا؟ نمبر ایک، الف لام لگنے سے وہ خاص نام ہو جاتا ہے، اس میں معرفہ ہو جاتا ہے، پراپر نام۔ نمبر دو، اس کے اوپر اگر تنوین دو پیش ہوں تو ایک پیش رہ جاتا ہے، اگر دو زبر ہوں تو ایک زبر رہ جاتا ہے، دو زیر ہوں تو ایک زیر۔ بس یہ دو تبدیلیاں آپ نے جانتے۔ تو آئیے اگلا لفظ ہم لیتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے مومن، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ الف لام لگاؤں، تو آپ الف لام لگا کے بتائیے کیا بنے گا مومن سے؟ المومن۔ المومن، یہ جو تنوین ہے نا اس کا ایک پیش غائب ہو جائے گا، المومن، کیونکہ الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی، یعنی دو پہ دو زبر دو زیر میں سے کوئی الف لام کے ساتھ یا الف لام آئے گا یا یہ آئے گا، اور اگر الف لام آ گیا پھر تنوین کی جگہ جو ہے وہ ایک پیش یا ایک زبر یا ایک زیر ہے۔ آگے لفظ ہے صالح، اس کے ساتھ الف لام لگائیے تو کیا ہوگا؟ الصالح۔ الصالح، کیوں؟ جیسے ہی الف لام لگا اس کا ایک پیش جو ہے وہ غائب ہو گیا، الصالح ہو گیا۔ اور اگر یہ لفظ ہے کافر، تو اگر میں اس کے ساتھ الف لام لگاؤں تو کیا بن جائے گا لفظ؟ الکافر۔ 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 اور اگر میں یہ جو ہے مشرک ایک لفظ ہے اس کے ساتھ الف لام لگاؤں تو کیا ہوگا؟ المشرک۔ 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 یہ دیکھیں اس کا صحیح تلفظ ابھی میں آپ کو کرتا ہوں۔ مسلم سے المسلم، مومن سے المومن، صالح سے الصالح، کافر سے الکافر، مشرک سے المشرک۔ تو یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ تبدیلیاں الف لام کی وجہ سے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ عام نام کو خاص بنانے کے لیے عربی کا قاعدہ کیا ہے؟ اس اسم یا نام کے شروع میں الف لام، جو ہی الف لام لگاتے ہیں اگر اس اسم پہ دو پیش ہوتے ہیں تو ایک پیش رہ جاتا ہے، اگر دو زبر ہوتے ہیں تو ایک زبر رہ جاتا ہے، دو زیر ہو تو ایک زیر۔ آئیے اب اسم کی مثال لے لیتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں مسلم، ہم جانتے ہیں اس پہ دو پیش بھی ہو سکتے ہیں، مسلمن، دو زبر بھی ہو سکتے ہیں، مسلمن، دو زیر بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں آپ لفظ کو کہہ دیں مسلم۔ ویسے بھی جس عربی کے لفظ پہ آپ رکتے ہیں اس کی تنوین کا جو ہے تلفظ نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے مومن، ایک ہم نے پڑھا صالح، کافر، مشرک اور منافق، اور اس سے ہم نے الف لام لگا کے کیا بنائے تھے؟ المسلم، المومن، الصالح، الکافر، المشرک، المنافق۔ اب یہ کہ اب آپ جمع بنانے جا رہے ہیں۔ جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے، اگر جو ہے دو پیش والا لفظ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں؟ واو نون لگاتے ہیں، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ مسلم۔ اور دو زبر ہو تو یا نون لگاتے ہیں، مسلمین، دو زیر ہو تو یا نون لگاتے ہیں، مسلمین۔
یہ طریقہ ہمیں پتہ چل گیا. یہ دیکھیے یعنی اگر دو پیش والا لفظ ہے مسلمن تو واو نون لگا کے ہم نے مسلمون جمع بنا لی. اور اگر یہ دو زبر والا تھا مسلمن یا دو زیر والا تھا مسلمین تو یہ جو ہے کیا ہوگا یا نون لگنے سے مسلمین. تو آئیے اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں. مثلا یہ ایک لفظ ہے یہ ہے مسلم تو اس کے دو حالتیں کیا کیا بنے گی؟ مسلمون بھی بن سکتا ہے اور اگر دو زبر ہو تو مسلمین بن سکتا ہے, اگر دو زیر ہو تو مسلمین. یعنی دو زبر دو زیر کے لیے ایک ہی کلیہ یا نون لگائے, لیکن دو پیش والے لفظ کے ساتھ واو نون لگے. تو آئیے مشق کرتے ہیں. ایک لفظ ہے مسلمون, اس سے آپ مجھے اس کی دو جمع بنا دیجئے. دو جمع کون کون سی بنے؟ المسلمون, ال تو لگا ہی نہیں ہے بہن. مسلمون, ہاں مسلمون اینڈ مسلمین. ہاں واو نون لگائیں گے تو مسلمون ہو جائے گا, یا نون لگائیں گے تو مسلمین ہو جائے گا. اور اگر لفظ مومن ہے اس کے ساتھ کیا لگائیں گے کہ دو جمع بن جائیں؟ دو جمع اس کی کیسے بنیں گی؟ مومنون, مومنون اور مومنین. مومنین. اور اگر لفظ صالح ہے تو اس کی دو جمع کیسے بنے گی؟ صالحون, صالحون صالحین. اور صالحین. اور اگر لفظ کافر ہے تو اس سے ہم دو قسم کے جو ہے جمع کیسے بنائیں گے؟ کافرون اور کافرین. کافرین. اسی طرح مشرک سے مشرکون. مشرکون مشرکین. اب ہمیں یہ قاعدہ آ گیا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک اسم ہو اور اس کی جمع بنانی ہو تو دو طرح کی اس کی جمع بنے گی, واو نون کے ساتھ اور یا. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ واو نون اس وقت ہوگا جب اس پہ دو پیش ہوں گے, اور یا نون اس وقت ہوگا جب اس کے اوپر دو زبر ہوں گے یا دو زیر. چلیے اب آپ کے لیے مشق ہے. مسلم سے تو ہو گیا مسلمون, اور دو زبر دو زیر والا ہو تو اس کے ساتھ یا نون لگ گیا. اب اگر مومن ہے تو اس کے ساتھ ہے مومنون. اگر دو زبر دو زیر والا مومن ہے تو اب اس کی کیا جمع بنے گی؟ مومنین. مومنین. اور اگر لفظ ہے ہمارے پاس صالح دو پیش والا تو واو نون لگایا صالحون. لیکن اگر دو زبر دو زیر والا صالح ہے تو اس کے ساتھ کیا لگائیں؟ صالحین. صالحین, یا نون لگا کے صالحین, یا نون اس کے ساتھ لیں. فرض کر لیں کافر جو ہے دو پیش والا تھا, واو نون لگایا کافرون ہو گیا. اگر کافر پہ دو زبر یا دو زیر ہیں تو تب کیسے جمع بنے گی؟ یا نون لگا کے کافرین. کافرین. اور اگر جو ہے مشرکن دو پیش سے ہے تو واو نون لگایا ہم نے مشرکن بنایا. اگر اسی مشرک کے اوپر دو زبر یا دو زیر ہوں تو تب اس کی کیسے جمع بنے گی؟ یا نون لگا کے مشرکین. یہ آپ کے لیے مشق تھی. آئیے اب آگے چلتے ہیں. ہم نے دیکھا شروع میں اگر الف لام ہو تو وہ کیا ہے؟ اسم کی نشانی ہوتی ہے. جیسے دیکھیے الف لام مسلم کے ساتھ لگا تو کیا بن گیا؟ المسلم. یہ المسلم کیا ہے؟ یہ اسم ہے. کیوں؟ اس کے آگے الف لام لگا اور یہ خاص ہے, پراپر ہے. اور اسی طرح اس کی جب جمع ہم بنائیں گے تو وہ بھی اسی طرح بنے گی واو نون کے ساتھ. المسلموں سے کیا ہو گیا؟ المسلمون. اور اسی طرح اگر دو زبر والا ایک لفظ ہے اور میں اس کو خاص کرنا چاہتا ہوں الف لام لگا کے تو کیا بنے گا؟ میں نے دو زبر والے لفظ مسلمن ہے اس کے ساتھ میں یہ الف لام جوڑ رہا ہوں تو یہاں پہ کیا لفظ بننا چاہیے؟ المسلمین. 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 وہ تو جمع بنے گا نا. پہلے اس سے پہلے جیسے یہ دیکھیں یہ جوڑا تھا تو المسلموں پہلے بنا پھر اس کی جمع بنائے. اب پہلے ان دونوں کو جوڑنا ہے. المسلمہ. ہاں ویری المسلمہ. ایکسلنٹ ایکسلنٹ, زبردست. یعنی اب یہ ایک زبر والا ہو جائے گا, المسلمہ ہو جائے گا. اور جمع بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ المسلمہ کی جمع کیا بنے گی؟ المسلمین. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. یا نون لگے گا. کیوں؟ اب زبر والا لفظ ہے تو ہم واو نون نہیں لگائیں. اسی طرح دیکھیں میرے پاس ایک لفظ ہے دو زیر والا مسلمین, میں اس کے ساتھ الف لام جوڑنا چاہ رہا ہوں تو کیا لفظ بنے گا ان دونوں کے جڑنے سے؟ المسلمی. المسلمی. زیر والا ایک لفظ بن جائے گا دو زیر کی جگہ, المسلم. اور اگر میں اس کی جمع بنانا چاہوں المسلمین. اگین وہ یا نون لگے گا, یہاں واو نون نہیں لگے گا.
المسلم. تو یہ اب آپ کو پکا ہو جانا چاہیے کہ جیسے ہی الف لام دو زبر پہ آتا ہے تو ایک دو پیش پہ آتا ہے تو ایک پیش والا لفظ المسلم بنا. اور چونکہ یہ پیش والا لفظ ہے چاہے دو پیش ہوں یا ایک پیش, جمع بنانے کا ایک ہی قاعدہ ہے واو. اور دو زبر والا اگر لفظ تھا اس کے ساتھ جیسے ہی الف لام لگایا تو ایک زبر رہ گیا المسلمہ. اور جمع بنانے کا اس کا زبر زیر کا ایک ہی قاعدہ ہے, چاہے دو زبر ہوں تب بھی یا نون لگے گا, ایک زبر ہو تب بھی یا نون لگے گا. اور اگر دو زیر والا لفظ ہے اس کو جیسے ہم نے الف لام لگایا تو ایک زیر رہ گیا. اور جب اس کی جمع بنانا چاہ تو چاہے دو زیر ہوں چاہے ایک زیر ہو, دونوں صورتوں میں یا نون لگے گا. تو یہ کیا بنے گا المسلم. کسی کو اگر اس کی سمجھ نہیں آئی ابھی مجھ سے پوچھ لے, ورنہ پھر ہم آگے چلے جائیں. آئیے, ہوا مسلم کیا ترجمہ تھا؟ وہ ایک مسلمان ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں ہم مسلم, اب کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سب مسلمان ہیں. وہ سب مسلمان ہیں. گڈ, ایکسلنٹ. اور اگر میں یہ کہوں انتا مسلم, اب کیا ترجمہ؟ آپ مسلمان ہیں. آپ ایک مسلمان, آپ ایک مسلمان ہیں. آپ ایک مسلمان ہیں. اور اگر میں یہ کہوں آنا مسلم, میں مسلمان ہوں. میں ایک مسلمان ہوں. اور اگر میں کہوں انتم مسلمون, آپ سب مسلمان ہیں. آپ سب مسلمان ہیں. اور میں اگر کہوں نحنو مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. جنرل بات ہے, اگرچہ ہم یہ کسی ون میں نہیں پڑھتے نہ بتاتے. یہ جب نکرہ آتا ہے نا, نکرہ عام نام جسے ہم کہتے ہیں کامن نیم, یہ کامن نیم یا جو آتا ہے یا نون جو آتا ہے اس کے ترجمے میں ایک کوئی کچھ چند ان میں سے کوئی ایک لفظ لگتا ہے. اور جب یہ ہو معرفہ, مثلا اگر میں یہ کہتا ہوا المسلم, پھر اس کا ترجمہ ہوتا وہ مسلمان ہے. جب یہ ال لگ جاتا ہے نا پھر ایک کوئی کچھ چند کی ضرورت نہیں رہتی ترجمے. اس لیے جب بھی ہم کہیں گے ہوا مسلم, وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم, آپ ایک مسلمان ہیں. لیکن چونکہ سامنے والے کا تو ہمیں یہ تصور ہوتا ہے کہ انتا ہے ہی ایک کے لیے, اس لیے جو ہے وہ کہہ دیتا ہے آپ مسلمان ہیں, حالانکہ آپ ایک مسلمان ہیں. اس کا اصل ترجمہ انا مسلم, میں ایک مسلمان, انتم مسلم, آپ سب مسلمان, نحن, ہم سب مسلم. تو آئیے اس سے آگے چلتے ہیں. آگے ہے نئے الفاظ. حل, حل کے معنی ہوتا ہے کیا. عربی میں سوال کے لیے کرتے ہیں حل کیا, اور نام کے معنی ہوتا ہے ہاں. اب ہمیں پتہ چل گیا کیا اور ہاں جو ہے دو لفظ اب ہم جملے بنا سکتے ہیں. آئیے, حل ہوا مسلم, کیا وہ ایک مسلمان ہے؟ ہم جواب نام ہوا مسلم, یعنی سوال میں بھی ہوا ہے تو جواب میں بھی ہوا ہے, کوئی تبدیلی. وہاں بھی ہوا مسلم تھا, یہاں بھی ہوا, صرف حل جو سوالیہ لفظ تھا اس کی جگہ ہم نے نام بدل دیا بس. ہاں اور کیا بدلا, حل ہم مسلم ہوں. اب حل کی جگہ نام لگا دیں تو آپ کا جواب تیار ہے. نام ہم مسلم, جو سوال تھا وہی جواب ہے. ہوا ہم کے جو ہے سوال جواب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, صرف لفظ سوال جو ہوتا ہے سوالیہ وہ جو ہے ہاں یا نہ سے بدل جاتا ہے. ہاں ہو تو نام, نہ ہو تو نام. حل انت مسلم, کیا آپ ایک مسلمان؟ اس کا جواب ہمیشہ بدلتا ہے. کیوں؟ جب آپ سے پوچھتے ہیں آپ ایک مسلمان, آپ کہتے ہیں ہاں میں ایک مسلمان ہوں یا میں مسلمان ہوں, تو اس صورت میں کیا ہوگا, انت کی جگہ آنا آئے گا, نام انت مسلم. اور اگر یہ کہا جائے حل انت مسلم تو جواب ہوتا ہے نام نحن مسلم. تو آئیے, یہ ٹائم کم ہے اس لیے ان سوال جوابوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یہ والے سوال جواب دیتے ہیں. ہم نے جمع بنا دی ہے. مومن سے کیا بنا؟ مومنون مومنین. صالح سے کیا بنے گا؟ جلدی جلدی بتائیے. صالحون صالحین. مشرک سے کیا بنے گا؟ مشرکون مشرکین. مسلم سے کیا بنے گا؟ مسلمون مسلمین. کافر سے کیا بنے گا؟ کافرون کافرین. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, ورک وہ جو ورک بک ہے یہ اس کا کام ہے. فَأَنْتَ صالح, پس آپ صالح. اور اگر میں کہوں ہوا مومن تو آپ کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ مومن ہے, واہ, اور وہ ہوا مومن, اور وہ مومن ہے, اور وہ ایک مومن
مومن ہے، کیونکہ یہ المومنو نہیں ہے، مومن ہے، تو اس لیے ہم ایک کوئی کوشچن کا ترجمہ لائیں گے کیا ہے، اور وہ ایک مومن ہے۔ وَهُمْ صَالِحُونَ، اور وہ صالح ہیں، اور وہ وہ سب سب صالح ہیں، اور وہ سب صالح ہیں۔ وہ مومن ہے، اس کی عربی کیا ہوگی، ہوا مومن، ٹھیک ہے، اور وہ نیک ہے، اس کی کیا ہوگی، واہ ہوا صح، وَهُوَ مومن، صالح نہیں، سوری، مسلم وَهُوَ صالح، ہوا صالح۔ اور اگر میں یہ کہوں آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں، انتا انت مومن، مومن، انت مؤمن۔ حل ہوا بھی خیر، نم ہوا بھی خیر۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔